الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق ہے جو کہ پورے سال کے اندر ایک ہی مہینہ آتا ہے اور صرف اسی مہینے کے اندر ہی وہ عمل کر سکتے ہیں، اس لیے میں اس عمل کو بتانے لگا ہوں۔ چند دن پہلے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ دوست خوب ذہن نشین کر لیں اور اس عمل کو یاد بھی کر لیں تاکہ خوب کر سکیں۔ یہ مہینہ جو سامنے آنے والا ہے ان قریب محرم شریف کا مہینہ، اس محرم شریف کے مہینے کے اندر اس عمل کو کرنا ہے۔ دل کی تمام خواہشات اور حسرتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تمام خواہشات، تمام حاجتیں پوری ہوں گی اس مہینے کے اندر۔ اس لیے یہ وظیفہ آج سے بتا رہا ہوں چونکہ یہ سال کے اندر مہینہ بھی ایک مرتبہ آتا ہے اور یہ وظیفہ بھی سال میں اس مہینے میں بھی کر سکتے ہیں اور کسی دنوں میں نہیں کر سکتے، اور کسی دنوں میں نہیں کر سکتے، اس محرم کے مہینے کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے، دل کی تمام خواہشات اور حسرتیں انشاءاللہ العزیز اسی مہینے میں مکمل ہو جائیں گی۔ بڑا ہی بابرکت، یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ بھی بابرکت ہے اور بزرگوں کا مجرب وظیفہ ہے، مجرب شدہ وظیفہ ہے بزرگوں کا۔ نماز کی ضروری پابندی کرنی ہے، ہر حال نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو لگاتار کرنا ہے بلا ناغہ۔ کچھ لوگ کمنٹیں کر رہے ہوتے ہیں، کمنٹ میں کچھ ہماری بیٹیاں کمنٹ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جو عورتوں کے مخصوص دن ہوتے ہیں کیا ان دنوں میں ہم وظیفہ کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی؟ تو جو بھی ذکر ہوتا ہے، ذکر مخصوص دنوں میں آپ ذکر کر سکتی ہیں، چلتے پھرتے کرتی رہیں، اگرچہ نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن ذکر ضرور کر سکتی ہیں، چلتے پھرتے بھی آپ اس وظیفے کو بطور ذکر پڑھتی رہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، جو کمنٹ جو کرتی ہیں غور سے سنیں کہ مخصوص دنوں میں، عورتوں کے مخصوص دنوں میں چلتے پھرتے آپ ذکر کر سکتی ہیں، اجازت دیتی ہے شریعت، اگرچہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اور جب مخصوص دن آپ کے گزر جائیں تو پاک صاف ہو کر نماز کی پابندی ضرور کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں، اور پھر اس وظیفہ کو شروع کریں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر خواہشات اور ہر حسرت پوری ہوگی، اسی مہینے کے اندر کریں، محرم مہینے کے اندر انشاءاللہ العزیز۔ سال میں ایک ہی مرتبہ مہینہ آتا ہے اور یہ وظیفہ بھی سال میں ایک مرتبہ آپ کریں گے۔ تو اس مہینے کے اندر صبح اور شام، یعنی صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد نہیں کرنا، یاد رکھیے گا، صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفہ کو کرنا ہے، یعنی اول آخر 7 بار درود پاک پڑھنے، 7 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 41 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 26۔ اس آیت کا آدھا جز پڑھنا ہے، پوری آیت نہیں پڑھنی۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، 41 بار یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ پہلے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر 41 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، سورۃ آل عمران آیت نمبر 26 کا آخری جز ہے۔ 41 مرتبہ یہ پڑھ کر پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر
100 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है और सूरत फातिहा पढ़ने के बाद रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएं और बिला नागा लगातार मुहर्रम शरीफ के आखिरी जनाब वाले दिन तक इस वजीफे को करते रहे। इंशाअल्लाह मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं, महीना पूरा होगा और आपकी दिल की हर हसरत ही पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह अल अजीज। महीने की शुरुआत से लेकर महीने के आखिरी दिन तक सुबह की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद बिला नागा इस वजीफा को करें। हाँ, कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं, बच्चियां औरतों के कुछ मखसूस दिन आ जाते हैं इन दिनों में कि वो नमाज नहीं पढ़ सकती। जो नमाज नहीं पढ़ सकती वो इस टाइम की पाबंदी करते हुए बतौर जिक्र इसको पढ़ें और फिर रब की बारगाह में दुआ मांगें। इंशाअल्लाह अल अजीज आपके हर दिली नेक हाजत और हर मकसद पूरा होगा इंशाअल्लाह अल अजीज। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।